علی آلہ و اصحابہ سبل الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ إِنَّ كَثِيرٌ مِّن جِهَاتِ الرَّحْمَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ وَشَرَحَ جَمِيعَ الْآيَاتِ نبیہ الکریم الرؤوف الامین وقال اللہ تبارک و تعالی آیۃ وہذہ الآیہ جامع لجمیع اطراف الرحمہ وقال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وکذالک بین اللہ تبارک و تعالی لفظ الرحمہ من جہات مختلفہ وقال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَأَخِيرًا قال اللہ تبارک و تعالی إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم و مکرم برادرم عزیز پروفیسر محمد جاوید صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، اخی المحترم العزیز حضرت علامہ حافظ اللہ بخش سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ برادران اسلام، آج محترم پروفیسر صاحب کی دعوت پہ درس قرآن کریم بسلسلہ 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے، اور محترم پروفیسر صاحب آپ کے لیے تو ایک معلم اور تعلیق ہیں، ہمارے لیے بھی ایک رہبر و رہنما ہیں، ہمارے ان سینئر دوستوں میں سے ہیں جو گاہے بگاہے ہمیں مختلف چیزوں پہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے وابستہ خیر کے سارے سلسلوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور الکرم فرینڈ کے تحت یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اللہ جل مجدہ اس کے فیوز و برکات کو عام فرمائے، اور ہماری نسل نو کی تربیت قرآن کے ان سانچوں کے مطابق کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دیے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں، جس میں میں دیکھ رہا ہوں آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے میرے پاس، میں نے قرآن کی مختلف آیتوں کے اعتبار سے لفظ رحمت کو لیا ہے کہ لفظ رحمت قرآنی مفہوم کے مطابق کیا ہے۔ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اس لفظ کے اعلیٰ درجے الرحمن الرحیم کو منسوب کیا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کن کن چیزوں کو قرآن کریم کی آیات میں رحمت قرار دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی ہستی کو یہ عظیم لقب عطا فرمایا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے ختم فرما دیے، جن کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نعمت میری ہے، ہر رحمت میری ہے، لیکن میری نعمتوں اور رحمتوں کا شعور
ایک ہستی کے آنے کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس پیرائے میں بیان کیا۔ آج یہ چند آیات بینات کی روشنی میں کوشش کریں گے اللہ جل مجدہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ زمر میں سے آیت کریمہ نمبر 53 اور 54 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب کریم ان میرے بندوں کو آپ فرما دیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، جو کوتاہیوں کے مرتکب ہوئے، جنہیں جیسے کرنا چاہیے تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جیسے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کر دیا، بندہ ہے، بشر ہے، ایسی چیز میں چلا گیا ہے، تو وہ پھر بھی کسی مایوسی اور قنوطیت کا شکار نہ ہو، بلکہ آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہاری جتنی کوتاہیاں ہیں اللہ ساری کی ساری معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اسی جو اوپر کہا نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آگے اپنے لیے اللہ نے رحیم کے لفظ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رحمت کا معنی کلام عرب میں کن چیزوں میں لیا گیا ہے۔ تو کلام عرب میں الصحاح کے اندر اور مفردات کے اندر امام راغب اصفہانی نے لفظ رحمت کے بارے میں بتایا ہے الرحمت الرقۃ والتعطف۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت جو ہے نا یہ رقت کو کہتے ہیں اور مہربانی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھنے میں رحمت اس کو رقت کیا چیز ہوتی ہے اور مہربانی کیا چیز ہوتی ہے، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ ابھی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کونے میں ایک بندہ آپ کو پتلی حالت میں نظر آ جائے، اس کو دیکھتے ہی آپ نماز پہلے پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت اور خشوع و خضوع کے اندر ہیں، لیکن جیسے ہی اس بندے کی پتلی حالت دیکھیں تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہوگا، آپ کا دل پسیج جائے گا، آپ کو رقت قلبی محسوس ہوگی۔ وہ دل کا پسیج جانا رقت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا اس میں سے اس پہ رزق آپ خرچ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعطف، آپ مہربانی کر کے اس کو دے رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفردات میں راغب اصفہانی نے فرمایا کہ یہ اصل میں رقت کیا ہے؟ رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، کہ یہ ایک ایسا دل میں جذبہ ہے کہ جس پہ آپ رحم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ رقت رحم کا تقاضا کرتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ایک آپ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جس پہ رحم کرنا ہے، اور ایک آپ کا دل ہے جہاں پہ یہ کیفیت محسوس ہوئی ہے، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو یہ چیزیں چاروں مل کر اس رحمت کے پروسیس کو مکمل کرتی ہیں جو مفردات کے اندر امام راغب اصفہانی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پہ امام بیضاوی نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم کی وضاحت فرمائی، مجھے وہ اب بھی وہ دن یاد ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں ہمارے استاذ گرامی قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمیں بیضاوی پڑھا رہے تھے، انوار التنزیل۔ تو حضرت بیضاوی کی جب آپ یہ تفسیر پڑھا رہے تھے تو آپ نے بڑے جوش اور جذبے میں فرمایا کہ آج کل لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رحم بیان کرتے کرتے غلط نیت سے نہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ کا دل پسیج گیا، اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے وہ پسیج گیا، اللہ نے رحم کھایا۔ کہتے ہیں یاد رکھیں یہ دل کا پسیج جانا بندے کا وصف ہے، اللہ کی ذات دل کے پسیج جانے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ہے تعطف کا، مہربانی کا، کسی پہ رحم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ انفعالات سے پاک ہے، پسیج جانے سے پاک ہے، بشری خصائل سے پاک ہے۔ یہ دل کا پسیج جانا، یہ چیزیں اللہ کی جانب منسوب
نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں فلاں کی حالت پتلی تھی، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم فرما دیا۔ آج ہم الفاظ کے استعمال میں تھوڑا غیر محتاط ہیں، تو یہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے مطابق ہمارے لیے سبق یہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جب الفاظ استعمال کریں اللہ کی شایان شان استعمال کریں، آقا کریم کے بارے میں جب الفاظ کا چناؤ کریں تو اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں الفاظ کا استعمال کرنا ہے تو اس کے شایان شان، اللہ کے رسول کے بارے میں الفاظ کا استعمال کرنا ہے تو اس کے شایان شان۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے الرحیم۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ زمر کی آیہ کریمہ نمبر 53 میں کہ اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحم کرنے والا رحیم بھی ہے۔ اب جب ہم سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 128 دیکھتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ رحیم استعمال کیا ہے، اللہ نے امت کے بارے رحم بیان کرتے ہوئے لفظ رحمت میں سے رحیم کا لفظ اپنے محبوب کریم کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے عظمت و شان والا رسول آ گیا، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف میں تم پڑتے ہو، بے تابیاں تمہارے رسول کو ہو جاتی ہیں، کانٹے تمہیں چبھتے ہیں، درد ادھر محسوس ہوتا ہے، غلط کام تم کرتے ہو، تڑپ مکین گنبد خضرا کو ہوتی ہے، کوتاہیوں کی زندگیاں تمہاری گزرتی ہیں، لیکن وہ ہستی عرشوں پہ جا کے بھی کہتی ہے رب امتی رب امتی رب امتی۔ کوئی کسی کے بارے اتنا نہیں رویا اور عفا فرماتے ہیں جتنا اللہ کے محبوب اپنی امت کی شفاعت کے بارے روئے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف میں تم پڑتے ہو، بے تابیاں اللہ کے رسول کو ہو جاتی ہیں، حریص علیکم، وہ بڑے حریص ہیں تمہارے بارے میں، وہ چاہتے ہیں تم ہدایت پہ آ جاؤ۔ آقا کریم پریشان ہو جاتے تھے، آپ ہدایت کی طرف بلاتے تھے، سراپہ رحمت تھے، لوگ کچھ نہیں آتے تھے، طائف میں حضور کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سوکھے عکاز میں میرے آقا کریم واضح و نصیحت فرماتے، وہ کان نہیں دھرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی کہ اے میرے محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے میرے محبوب 14ویں کے چاند، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، آپ بس انہیں پیغام دے دیں، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حالت کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ وہ انہیں ہدایت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ تو یہ بات ہی آقا کریم کی، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مرضی، یہی عالم پسند آیا۔ اور اللہ نے تعارف کرواتے ہوئے کیا کہا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کی کوتاہیاں معاف کرنے والے بھی ہیں اور ان پہ ہمیشہ رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اب اللہ نے اپنے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ انہ هو الغفور الرحیم، حضور کے بارے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم کون ہوتا ہے؟ یہ جو لفظ رحمت بیان کیا ہے، جسے رقت آتی ہے اور وہ پھر مہربانیاں کرتا ہے، جس کی ذات سے یہ رحم جدا ہی نہ ہو، اسے رحیم کہا جاتا ہے، اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، قافیہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، علم نحو کی مشہور کتاب ہے، کہ جب صفت مشبہ کے اوپر کوئی بھی فعل آ جاتا ہے، جب بھی فعیل کے وزن کے اوپر آ جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ صفت کبھی ضائع نہیں ہوتی،
اس میں فاعل کے اندر وہ چیز کبھی ہوتی ہے جب وہ کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ چیز ضائع ہو جائے، مثلا راحم کا آ جائے نا، اس کا معنی ابھی رحم کر رہا ہے، اگلے لمحے ہو سکتا ہے وہی بندہ ظالم ہو جائے، اس میں حدوث پایا جاتا ہے۔ لیکن جب لفظ رحیم فعیل کے وزن پہ آ جاتا ہے، اس میں جو معنی ہوتا ہے، اس معنی کے اندر کبھی بھی معنی کا حدوث اور زوال نہیں پایا جاتا۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کہہ دیا، ہمیں تلقین کی کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر عظمت و شان والا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم وہ ہوتا ہے جس سے رحم کبھی جدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میں بھی رحیم ہوں اور میرا محبوب بھی رحیم ہے، نہ مجھ سے رحم جدا ہوگا، نہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ سے رحم جدا ہوگا، نہ ان سے کرم جدا ہوگا، نہ اللہ سے کرم جدا ہوگا، نہ یہ رؤوف خطائیں معاف کرنے والے تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے، ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے گا۔ تبھی ایک فارسی شاعر نے کہا کہ یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اے رب تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، 100 شکر ہم کمزور لوگ دو کریموں کے درمیان ہیں، ہم کمزور لوگ دو کریموں کے درمیان ہیں۔ تو جب اتنی زیادہ کرم سامانی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا۔ اب اس کے بعد یہ 2 آیتیں ہمارے سامنے گزر گئیں۔ اب سورہ انبیاء کی آیت کریمہ نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں، رحمت یہ مصدر کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سراپے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اب کتنے جہان ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں ابن جوزی کے مطابق 70,000 جہان ہیں، اور اسی طرح کچھ نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہان بیان کی ان کی گنتی نہیں ہے۔ اقبال سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کائنات ابھی نا تمام ہے کہ شاید دمادم آتی ہے صدائے کن فیکون، کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ موجود ہے، نئے نئے جہاں لوگوں کو ہمت اور طاقت دے رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکوریز کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، نئے نئے جہاں دریافت کرتے ہیں، جہاں پہنچتے ہیں وہاں رب کی ربوبیت بھی موجود ہے، میرے محمد الرسول اللہ کی رسالت بھی موجود ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے محبوب کا تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جس قرآن کا درس دے رہے ہیں اس کا ذکر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ سب کچھ دینے والا رب العالمین ہے، اور جس ہستی کو اسوہ کریمہ بنا دیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو ہمارا نصاب زندگی بنا دیا وہ ذکر للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ تو ان 3 آیات سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن کریم ہماری ہدایت فرما رہا ہے کہ اے بندے اپنی تنگ سوچ کے مطابق رب کی ربوبیت کو محدود نہ کر دینا، اپنی تنگ سوچ کے مطابق اپنے کریم آقا کی رحمت کو تم اپنے کیف و کم کے پیمانوں میں نور بشر میں کس کے نہ رکھ دینا، اور اس قرآن کے فیوز و برکات کو بھی کہیں اپنی تنگ سوچ اور کوتاہ اندیشی کے مطابق محدود نہ کر دینا۔ جہاں تک رب العالمین ہے وہاں تک رسول رحمت کی رحمتوں کی کرم سامانیاں ہیں، اور جہاں تک اللہ کے رسول کی رحمت کی کرم سامانیاں ہیں، کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو پھر دیکھ لے اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا۔ وہ کون ہستی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں تو رب العالمین ہوں، قرآن تجھے دیا ذکر للعالمین اور تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔
اب اسی قرآن کو اللہ نے ذکر للعالمین بھی کہا. سورہ اسراء کی آیت کریمہ نمبر 82 کے مطابق اللہ نے قرآن کریم کو دو عظیم صفات کے ساتھ ہمارے سامنے بیان فرمایا. اللہ نے بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میرے محبوب ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ ہُوَ شِفَاءٌ، یہ کیا ہے؟ شفا ہے. یہ سیاہ دلوں کو اجلا کر دیتی ہے، گرے ہوئے لوگوں کو تھام لیتی ہے، جن کے دلوں پہ شرک کے وار آ جائیں انہیں نور توحید سے منور کر دیتی ہے، اور جن کے دلوں کو زنگ لگ جائے ان کے لیے کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالًا وَصِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر چیز کو چمکانے کا آلہ ہے، اور جو چیز دلوں کی سیاہی کو دھو کے چمک پیدا کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ. لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالًا وَصِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو جیسے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اللہ دلوں کو روشنی عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ چند اونٹ چرانے کے جو قابل نہیں ہوتے انہیں جب نصاب زندگی جناب محمد الرسول اللہ قرآن سے سکھا دیتے ہیں پھر وہ کس مقام پہ پہنچتے ہیں؟ اپنے دور خلافت میں رو رہے ہوتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میں ابن خطاب کو دیکھ رہا ہوں کہ جو چند اونٹ چرانے جاتا تھا، ایک اونٹ اگر گم ہو جاتا تو باپ رسیوں سے مارتا تھا، اتنا بڑا ہو گیا ہے تجھے اونٹ چرانے نہیں آئے. کہتا ہے میں اپنے مقدر پہ نازاں ہوتا ہوں کہ ابھی 24 لاکھ مربع میل کی کامیاب حکمرانی کر رہا ہوں. یہ سب کچھ اگر مجھے عطا ہوا ہے تو نگاہ محمد الرسول اللہ سے عطا ہوا ہے. تو آقا کریم نے یہ کیا عطا فرمایا؟ وہ کہا نا حضرت اقبال نے بھی ایک جگہ پہ، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوزر زور حیدر صدق سلیمانی. تو یہ فقر بوزر زور حیدر صدق سلیمانی نصاب زندگی قرآن بنا، اور اللہ کی رحمت آئی اور حضور سراپے رحمت بن کے آئے. آپ نے دنیا کو عظیم عظیم کردار عطا فرما دیے. اللہ اکبر. اب سورہ اعراف کی آیت کریمہ نمبر 56 ہے، کیونکہ ہم لفظ رحمت کے اوپر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سوال یہ تھا کہ ہم یہ رحمت حضور کی کیسی سمیٹیں، ہم کیسے یہ پائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم احسان کرنے والے بن جاؤ، درجہ احسان کو تلاش کرنے والے بن جاؤ. احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تصوف اسلامی، سلوک، طریقت، احسان، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں. احسان انسان کی باطنی کیفیات کو کہتے ہیں، انسان کی من کے اجلے پن کو کہتے ہیں، اندر کے انسان کی معرفت کو کہتے ہیں. اس دل کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی فکر کے ساتھ سوز و گداز عطا کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ رحمت بھی کیا ہے؟ رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم. جب یہ رحمت دل میں پیدا ہو جائے اور ہر بندے پہ بندہ رحم کرنا شروع کر دے. وہ رحم کرنا کیا ہے؟ رحم کرنا کیا ہے؟ وہ رحم کرنا یہی نہیں ہے کہ آپ اس کی حالت دے کر پیسے دیں. رحم کرنا یہ بھی ہے کہ کوئی گلی میں گھومتا پھرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور چیزیں لبوں سے لگا لیتا ہے، غلط معاملات کرتا ہے، آپ بےتاب ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے اس بھائی کو جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہیے، اس کو مجھے ہدایت کی جانب بلانا چاہیے. ایک بھائی ہے اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بینک کے اندر رقم فکس کروا دیتا ہے، ماہانہ سود لے رہا ہے، سیمائی سود لے رہا ہے، ششمائی لے رہا ہے، بائی اینول یا اینولی سالانہ سود لے رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے رقم فکس کروائی ہوئی ہے اور اس کو نام منافع کا بینک بھی دے رہا ہے اور خود بھی یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے یاد رکھیں پتہ نہیں نام ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکے میں کبھی نہ رکھیں. جب حضرت علامہ محمد اقبال مرحوم نے خضر راہ لکھی تو وہاں پہ آگے چل کے ان سے پوچھا گیا زندگی کیا ہے، 5 سوال کیے گئے. تو شاعر کے طور پہ سوال پوچھے تو زندگی کا جواب دیتے ہوئے آخری شعر انہوں نے بتایا یہ گڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر ہے غافل کوئی عمل دفتر میں ہے.
تو اس بندے کو آپ نے دیکھا کہ رقم فکس کروا کے سود لے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، آل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو آپ کو اتنا پیار ہے نا اپنے اس عزیز کے ساتھ، دوست کے ساتھ، تو کیا کرو، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، اس کے قدموں کو ہاتھ لگانا پڑے تو لگا لو، اسے کہو خدا را اس لعنت سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر پھر بھی تم باز نہیں آتے سود سے، 4 وحیاں عطا کی، کہا پھر اللہ رسول کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ رسول تمہارے مقابلے میں کھڑا ہے۔ جب ایسے معاملات ہو جائیں گے، اس بندے کو روک لینا، یہ بھی کیا ہے؟ رحم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ رحم ہے۔ رحم یہی نہیں ہے کہ آپ دے کے کسی کو پیسے دے، کسی کو غلط کام سے روکنا بھی کیا ہے؟ جذبہ رحم ہے۔ اور یہ وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے حصہ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں لوگوں پہ رحم آتا ہے اور ہم تڑپتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کل یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اور حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک گھوڑی اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، یہ بھی اسی رحم کا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی اسی رحم کا ایک کرشمہ ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے اور آپ نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ بچہ کہاں ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور کس بچے کی نام ہے؟ کہا حسن میرے ساتھ تھا، حسن کہاں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو ڈھونڈ لیا، جب آپ کے سامنے کر دیا گیا، آپ نے ان کے سر پہ اور ہاتھ پہ اور ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور ایک بندہ کہتا ہے جی آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے انہیں چوما؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی ہم تو نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میں پھر کیا کروں اس چیز پہ، اللہ جو تم سے رحم چھین لے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا آقا کریم نے فرمایا اللہم احبہ، اے اللہ تو اس سے حسن بن علی سے محبت کر، واحبہ من یحب، اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اس دن سے مجھے حسن بن علی سے زیادہ کوئی اور محبوب نہیں ہوا، اس سے زیادہ مجھے حسن بن علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہوا۔ تو اسی لیے محبت یہ کرشمے ہیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور یہ ساری کی ساری کہاں سے اس کا سراغ کیا ہے؟ وہ رحم پیدا ہوتا ہے، وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے رحم کے، رحیم ہونے کے اور کریم ہونے کی مختلف چیزیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں۔ اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، نبیوں نے بھی دعائیں کی۔ حضرت یونس نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ آج اپنے فلسطین کے بھائیوں کے بارے میں یہی دعا کریں، میرے ساتھ دعا کریں اللہم نجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بارض فلسطین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کے لیے آپ کو مختص کر لے تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے آپ پہ۔ محترم پروفیسر صاحب آپ کو تلقین فرماتے رہتے ہیں، باقی ہمارے آبا، ہماری یہ قیادت، محترم ہمارے فاضل نوجوان دوست محترم پیر عبدالرحمن قریشی صاحب تشریف لائے، محترم حافظ اللہ بخش سیالوی صاحب تشریف لائے، تو یہ کیا آپ سے چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک خیر آپ کے اندر بانٹی جائے۔ جو انہیں در حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب سے معرفت ملی، جو حضور خواجہ پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ سے خراج ملی ہے، یہ چاہتے ہیں کاش یہ جاگ آپ کے دلوں میں بھی لگ جائے، یہ قرآن کی محبت آپ کو بھی مل جائے۔ اور جن کے نام سے آپ منسوب کر رہے ہیں 11ویں شریف، وہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ قطبیت کے مقام پہ کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا درست العلم خطہ سرتو کو تباہ، میں علم پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا۔ اسی لیے موجودہ دور کے اندر جو جہلاء نے تصوف کے اوپر دھبے ڈالنا شروع کر دیے ہیں، یہ وہ احسان نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
یہ وہ احسان اور تصوف والے وہ لوگ ہیں جن کی محفلوں میں لوگ آتے تھے، حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی خوف الہی کو بیان فرماتے تھے، رقت قلبی کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو آج یہ بڑا پیارا مجھے ٹائٹل لگا محترم پروفیسر صاحب نے جو لکھا نا کہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف، تو یہ اصل میں 11ویں شریف کی سیلیبریشن کی وہ ڈائریکشن ہے جو حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی نے اپنے تمام ماننے والے لوگوں کو مہینے میں ایک دن مقرر کر کے دین کی واضح و نصیحت کے لیے چاند کی 11 مقرر فرمایا تھا۔ اس کا اور کوئی مدعا نہیں ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے اندر درد بانٹنے کے لیے، ان پہ رحم کرتے ہوئے۔ اسی لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور اس کے بعد آخری آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، سورہ اعراف کی آیہ کریمہ نمبر 156 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا رحمتی وسعت کل شیء ساکتبھا للذین یتقون، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھی سبقت لے گئی، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھی کیا کر گئی، سبقت لے گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ بندے ان نامہ اعمال کے مطابق یہ معاملات ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کی وہ کون سی رحمت رغبت لے گئی۔ اللہ نے نظام بنانا تھا نا، ساری کائنات روز محشر جمع ہوگی، میرے بھائی علماء بیٹھے ہیں، حدیث شفاعت ہے، اللہ جل مجدہ نے جو اب کتنی ماؤں سے بڑھ کے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، مخلوق کو اگر اعمال کے مطابق تولے گا تو کیا ہوگا؟ میاں محمد صاحب کے مطابق عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون مہنجے منہ کالے، ہاں فضل کرے تے بخشے جاون مہنجے منہ کالے۔ سارے کانپ رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، ہر بندہ کانپ رہا ہوگا، معاشر کی سختی ہوگی، فیضا جات صاخہ، ایک چنگاڑ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ بھائی سے دور بھاگے گا، اور کیا کرے گا؟ یوم یفر من اخیہ و امی و ابی، ماں باپ کو چھوڑے گا، وہ صاحبتی و بنی، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اپنی پڑھی ہے۔ آگے سورہ عبس کے بعد سورہ ملک، سورہ یاسین بولتی ہے، ابھی خود دوڑ رہا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج زبانوں پہ مورے لگ جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انگلیاں بولیں گی یہ لکھتا تھا، یہ ٹائپ کرتا تھا، یہ براؤزنگ کرتا تھا، یہ لیپ ٹاپ پہ، کی بورڈ پہ، موبائل اینڈرائڈ پہ لکھتا تھا، یہ چیز آتی تھی۔ آج کیا ہوگی؟ انگلیاں وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کدھر چل کے جاتا تھا قدم بولیں گے، بے ماں کانو، کتنی یار قسمہ پرسی کی حالت ہے، ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، خدا را چنگاڑ آئے گی، ماں باپ جن بچوں کے لیے سب کچھ آپ حرام حلال ایک کر دیتے ہیں وہ سارے چھوڑ جائیں گے، سارے رشتے چھوڑ جائیں گے، اپنی پڑی ہوگی، اپنا جسم بھی بولے گا۔ زبان امام بیضاوی نے لکھا ہے اللہ اس چربی کی زبان کو خاموش کر دے اپنے حکم سے، اور ان عضو کو جن کے اندر ہڈیاں ہیں بولنے کی طاقت دے دے، تو جو چربی کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہڈیوں والے گوشت کو بدرجہ اولا ایسی طاقت دے سکتا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، جب چپ رہے گی نو کے خنجر لہو پکارے گا آستی کا، تو پھر کتنی کیفیت ہوگی؟ ایسی کیفیت میں دوڑے دوڑے جائیں گے۔ حضرت آدم آپ ابو الانس ہیں، کچھ کریں آپ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اے حضرت نوح آپ کریں کہیں گے جاؤ کہیں اور، حضرت ابراہیم سب سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ایک روایت میں وہ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے، وہ کہیں گے چلو میرے ساتھ، وہ لے کے سب کی رہنمائی کریں گے، کہاں پہ؟ مقام محمود پہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوگا، وہاں پہ اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا
رحمۃ للعالمین۔ آقا کریم کہیں گے، آپ کیا فرمائیں گے کہ اے میرے امتیوں انا لہا انا لہا، یہ کام میرا ہے۔ حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سر کو اٹھائیں، وشفا تو شفا، شفاعت کرے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بقول اعلی حضرت، بقول اعلی حضرت فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ میرا قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ تو اسی لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے غضب پہ میری رحمت کیا کہ گئی؟ سبقت لے گئی۔ اور وہ اللہ کی رحمت کا اظہار کیسے ہوگا؟ حضور کی شفاعت کے ذریعے ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آخر میں ایک نکتہ بتا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کون سی اللہ کی رحمت ہے جہاں سے مایوس نہیں ہونا؟ اللہ نے خود جواب دیا سورہ انبیاء کے آیت کریمہ نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جواب کیا نکلا؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا۔ رحمتیں اللہ کی ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ خود سے رحیم ہے، حضور رحیم ہے، اللہ کی عطا سے رحیم ہے۔ اللہ کو کسی نے رحیم نہیں بنایا، رسول کریم کو اللہ نے رحیم بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کس کے ذریعے کرے گا؟ حضور سید کائنات کی شفاعت کے ذریعے کرے گا، اور کائنات اور معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور یہاں پہ اب آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آئے گی مومن کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا، جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ رحمت کا اظہار حضور کے ذریعے بھی ہوتا ہے، قرآن کو بھی رحمت قرار دیا گیا، اللہ کے ذکر کو بھی رحمت قرار دیا گیا، یہ باہمی محبت کے جذبے اس کو بھی رحمت قرار دیا گیا۔ رحم مادر سے جو رشتے نانی سے میٹرنل کے ہیں نا، خالاؤں کے اور ماموں کے، وہ بھی رحمت ہے۔ اور دادی سے جو پیٹرنل سائیڈ ہے نا، پھوپھیاں چاچے اور رحم کے رشتے، وہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے، اپنی رحمت کا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کا حظ وافر عطا فرمائے۔ وما علیہ